وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں انفاق کے صدقات کے جو مستحق افراد ہیں ان کی گفتگو جاری ہے۔ ہمارا انفاق کس طرح سے ہو، کن افراد کے لیے ہو، اس کی کیفیت کیا ہو، اس کی نوعیت کیا ہو، اس کے مختلف احکام کو پروردگار عالم نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں، جو کہ سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات چل رہی ہیں، ان میں پروردگار عالم نے ایک خاص طبقے کی تاکید کی ہے کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ ویسے تو جتنے معاشرے کے کمزور طبقات ہیں ان پہ انفاق ہونا چاہیے، انسان کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن بعض طبقات، بعض افراد، ان کی قرآن نے مختلف آیات میں تاکید کی ہے۔ جیسے یتیموں کا خاص خیال رکھنے کی پروردگار عالم نے بعض آیات میں تاکید کی ہے، لیکن ان آیات میں وہ مستضعف طبقہ، وہ کمزور افراد جو کسی آبادی میں کسی جگہ پہ رہتے ہیں لیکن خدا کی خاطر، الہی ہدف کی خاطر، الہی مشن کی خاطر وہ وہاں رہنے پہ مجبور ہیں اور وہاں پہ فقر کی زندگی بھی اختیار کر رہے ہیں۔ اگر کہیں اور جا سکتے، اگر کہیں اور چلے جاتے تو ان کی زندگی بہتر ہو جاتی، لیکن وہ نہیں جا سکتے۔ مومنوں اور مسلمانوں کو کہا کہ ان کا خاص خیال رکھیں، لہذا فرمایا للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے، یعنی تمہارا انفاق ان فقراء کے لیے ہونا چاہیے۔ الذین احصروا، احصروا حصر سے ہے، جو انسان کسی ایک جگہ محصور ہو جائے، محبوس ہو جائے، قید ہو جائے، کسی ایک جگہ پھنس جائے، وہاں سے نہ جا سکے، مجبوراً جہاں پہ ایک انسان کو رہنا پڑے، وہاں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان فقراء کے لیے، الذین احصروا، جو کسی ایک جگہ رہنے پہ، کسی ایک شہر میں، کسی ایک جگہ پہ، مختلف اعلیٰ اس کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مثال کے طور پہ ان کے چھوٹے بچے ہیں، ان کو وہ ایسے نہیں چھوڑ سکتے، یا ان کے ماں باپ وہ ضعیف ہیں، اگر وہ کسی اور جگہ مثال کے طور پہ کاروبار کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں تو ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طلب علم کی خاطر افراد کسی ایک جگہ پہ، یہ کیونکہ یہ سارے سبیل اللہ کے مصادیق ہیں، فرمایا یہ ایسی جگہ پہ رہنے پہ مجبور ہیں، یہ وہاں پہ رہ رہے ہیں فی سبیل اللہ، ان کے لیے ممکن نہیں ہے وہاں سے جانا، لیکن وہاں جو رہ رہے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، یعنی راہ خدا میں الہی ہدف کی خاطر یہ ایک جگہ رہ رہے ہیں، یہ ممنوع ہے ان کا کہیں اور جانا۔ مثال کے طور پہ ایک ہم وہ مصداق اس کا بڑا لے سکتے ہیں، اصحاب صفہ جو مدینہ میں تھے، وہ مجبور تھے اور کہیں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ان کا کوئی اور تھا نہیں، وہ اس طرح کے فقیر تھے، نہ جن کا گھر تھا، نہ جن کے
بعض کے قبیلے نہیں تھے، بعض قبیلوں کی طرف جا نہیں سکتے تھے، تو یہ مجبور تھے کہ وہاں پہ رہیں، لہذا ان کا خاص خیال۔ تو آج بھی ممکن ہے اس طرح کے افراد موجود ہوں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ استطاعت نہیں رکھتے، ان میں ہمت نہیں ہے، ان میں طاقت نہیں ہے۔ ضربا فی الارض، ضربا فی الارض یہ پوری تعبیر استعمال ہوتی ہے سفر کے لیے، بعض دوسرے مقامات پہ بھی قرآن کریم میں یہ موجود ہے۔ ویسے ضربا مارنے کے معنی میں ہوتا ہے زمین میں مارنا، یعنی زمین میں سفر کرنا۔ یہ سفر کرنے، اس میں خوبصورت ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر سفر کے ذریعے انسان اپنے فقر کو دور کر سکتا ہے تو اس کو سفر اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے اختیار میں ہو اور اپنے فقر کو دور نہ کرے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ان کی مجبوری ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کو گمان کرتا ہے، ان کو سمجھتا ہے جاہل، ایسا فرد جو ان کو نہیں جانتا، ان کے جو انفرادی حالات ہیں، ان کے جو گھر کے حالات ہیں، وہ جو جاہل ہے، یعنی جس کا ان کے ساتھ آنا جانا نہیں ہے، جو نزدیک سے نہیں جانتا۔ یہاں پہ جاہل اس منفی معنی میں نہیں استعمال ہوا، جاہل یعنی جو لا علم ہے، جس کو ان کے حالات کا پتہ نہیں ہے، وہ ان کو کیا سمجھتا ہے؟ اغنیاء، وہ ان کو غنی سمجھتا ہے، من التعفف، شدت عفت کی وجہ سے، اتنا وہ عفت کا خیال رکھتے ہیں کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس مال و دولت ہے۔ ممکن ہے، کیونکہ وہ ظاہر میں کبھی ان کو گداگری کرتے نہیں دیکھا، کبھی ان کو دوسروں کے سامنے انہوں نے ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا، اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے، اور ممکن ہے ظاہری لباس بھی ان کا اچھا ہو، لیکن ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، گھر پہ ممکن ہے فاقے گزر رہے ہوں۔ لہٰذا ایسے افراد دیکھیں، جو مانگنے والے افراد ہیں وہ تو پھر بھی ان کا کہیں نہ کہیں سے گزارا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو عادت ہے، ایک نے نہ دیا تو دوسرے کے پاس چلے گئے، اس نے نہ دیا تو کسی اور کے پاس چلے گئے۔ لیکن وہ افراد، ان کا میں خیال رکھنا چاہیے جن کی شخصیت اور جن کی عزت نفس ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ لہٰذا لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہاتھ نہیں پھیلاتے تو ان کے حالات اچھے ہیں، لہٰذا ان کا قرآن نے خاص خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، شدت عفت کی وجہ سے اس طرح سے عفت کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کی صفت ہو چکی ہے تعفف، ایسی عفت جو ان کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، لیکن آپ انہیں جانتے ہیں ان کے چہرے سے، ان کی علامتوں سے، ان کی نشانیوں سے۔ یہ بھی دیکھیں قرآن نے کتنا ان کے احترام کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں تم انہیں جانتے ہو، تعرفونہم، نہیں، فقط رسول اللہ کو، یعنی یہ راز کی بات ہے، تعرفہم بسیماہم، آپ کو ان کا علم ہے۔ آپ اس طرح سے معاشرے کا اور سماج کا نظام بنائیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے لیکن ان تک جو ان کا مال ہے، جو حق ہے ان کا، وہ پہنچ جائے۔ لا یسألون الناس الحافا، ان کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے الحاف، اصرار کے ساتھ، تکرار کے ساتھ۔ الحاف اس فقیر کو، البتہ دعا میں اگر الحاف ہو تو یہ اچھا ہے، خدا سے اگر مانگنے میں الحاف ہو تو یہ بہت اچھا ہے، اصرار کرے انسان، تکرار کرے، بار بار مانگے، بار بار اس کے دروازے پہ دق الباب کرے، لیکن لوگوں سے وہ تکرار سے، اصرار سے، ممکن ہے وہ ایک دفعہ کسی سے اپنا حال یا اشارے کنارے میں وہ بیان کریں، لیکن وہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس آیت میں فقط جو مانگنا ہے، اپنے حالات کو بیان کرنا، اس کی مذمت نہ ہو، اصرار کی مذمت ہو، یعنی جو اہل ہیں ان سے مانگنے میں کوئی حرج نہ ہو۔ انسان کے اگر حالات اچھے نہیں ہیں، اس کا اگر کوئی دوست ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی ایسا فرد ہے جو اس کے راز جو ہے وہ اس سے پردہ نہیں اٹھائے گا، تو اس سے مانگنے میں اس طرح کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصرار کرنا، تکرار کرنا، بار بار مانگنا،
کیونکہ جب انسان ایک دفعہ مانگتا ہے تو پھر اس کو دوسری تیسری دفعہ مانگنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ لہٰذا لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے تکرار کے ساتھ اصرار کے ساتھ نہیں مانگتے، کبھی ممکن ہے سوال کرنا لیکن ان کی عادت نہیں ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم انفاق کرتے ہو خیر میں سے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ گفتگو ہے، چاہے وہ اچھا مشورہ ہے، کوئی بھی انفاق، علم کا انفاق، فإن اللہ بہ علیم، تو پروردگار عالم کو اس کا علم ہے، اس کو بڑی باریک بینی سے علم ہے، تمہارے انفاق کا اس کو علم ہے، کس طرح سے تم انفاق کرتے ہو، کس نیت سے کرتے ہو۔ اس سے بعد والی آیت میں فرمایا الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال سے انفاق کرتے ہیں، یہ بھی فعل مضارع کے ساتھ یعنی استمرار ہے، اس میں فقط ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، ينفقون اموالہم، ان کی سیرت یہی ہے، باللیل والنہار، رات میں بھی انفاق کرتے ہیں، دن میں بھی انفاق کرتے ہیں، سرا وعلانیتا، پنہان بھی انفاق کرتے ہیں اور سامنے بھی انفاق کرتے ہیں۔ اس طرح سے بھی ان کا انفاق ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور اس طرح بھی ان کا انفاق ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، انہوں نے لوگوں کے لیے انجام نہیں دیا لیکن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح کے جو افراد ہیں، یعنی تمام حالات میں ان کا انفاق ہے، رات ہے تو ان کا انفاق ہے، دن ہے تو ان کا انفاق ہے، مخفی ہے تو ان کا انفاق، جتنی کنڈیشنز ہیں، جتنے حالات ہیں اس انفاق کے، وہ ان کی زندگی میں موجود ہیں۔ یہ ان افراد کے لیے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں، ان کا اجر محفوظ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ ہی یہ محزون ہوں گے۔ وہاں جہاں پہ بہت سارے لوگ محزون ہوں گے، پریشان ہوں گے، وہاں پہ جو اس طرح کا انفاق کرنے والا فرد ہے، جو رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالے میں، جو چھپا چھپا کر جو دوسروں کے سامنے ہر قسم کا، ہر طرح سے جس نے انفاق کیا ہے، اس دن اس شخص کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پروردگار ہمیں بھی اس آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔